سوال کیا ہے صاحب کہ بھائی چارہ اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسا رہے، کیسے ہم میل ملاپ کر کے رہیں؟ اس سوال کا جواب عطا فرمائیں صاحب۔ اس سلسلے میں نے تمہیدی گفتگو میں ایک آیت مبارکہ کے حصہ تلاوت کیا تھا جو سورہ توبہ کی آیت ہے، جس کا آیت نمبر 71 ہے، 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منثور کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں اخاؤہم فی اللہ ویتحابون فی جلال اللہ، ان کی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے اور اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ کا معاملہ کرتے ہیں، بھائی چارگی ان کے اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے تعلق سے تفصیل یوں بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق ہوں، کس طرح سے بھائی چارہ کو نبھایا جائے، تو فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائیوں کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوستیوں کو نبھانے کے لیے، مواخات کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر کی گئی محبت کو استحکام بخشنے کے لیے طریقہ اللہ پاک نے بتلایا ہے کہ بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اپنا چہیتا دوست اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ کی خاطر چونکہ محبت ہے، اب یہ سمجھ کر کہ بھئی وہ کیا فیل کرے گا نہیں خاموش ہوتے، بلکہ اس کو اللہ کی خاطر چاہتے ہیں تو اس کی آخرت بہتر بنانے کے لیے فوراً مشورہ دیتے ہیں اور بڑے پیار سے کہتے ہیں، جس طریقے سے وہ بات اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے اس کو بتلا دیتے ہیں اور برائی سے اسے روکنے کی پوری تدبیر کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوستیوں کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، وہ انسان تعلقات کو نبھانے کے لیے جب بیٹھتا ہے اور نمازوں کا وقت آتا ہے تو ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ تعلقات نبھانے کی خاطر فرائض سے غفلتیں ہوتی رکھتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، ان کی دوستیاں ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ وقت نماز آتا ہے تو ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہوئے پھر ادائی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرائض اسلام کی ادا کرنے میں غفلت نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ غفلت کوئی برت رہا ہے تو پھر فوراً اسے اس کے سلسلے میں متوجہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند باتوں کا ذکر کیا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ اب فرمایا کہ یہ چار کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، مکمل نظام دے دیا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمام امور حیات میں، تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہر شعبے میں اور ہر گام پر، ہر قدم پر، ہر لحظہ، ہر لمحہ، رات ہو کہ دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو، خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، کسی حالت میں ہو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ دوستیاں ہیں آپس میں ایمان والوں کی ایک دوسرے سے، اللہ کی خاطر کی گئی دوستیاں ہیں۔ اب رب کریم کا وعدہ کیا ہے؟ اس طرح سے مواقعات ہو، محبت ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان کو حالات کے حوالے نہیں کر دیتا، زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیتا۔ وہ رحمان و رحیم کا وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ اپنی رحمت کی رضا ان پر اڑا دیتا ہے اور شامیان رحمت خدا میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، خصوصی رحمتوں سے اللہ انہیں مالا مال فرماتا ہے۔